جب آپ سسٹم دیں گے تو سوسائٹی میچور ہوگی، ایوالو ہوگا سسٹم. یہاں پہ ہوا یہ کہ بہت سارے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ پرنسپالٹیز، اور کہیں پہ کوئی اور گورننس کا میکنزم تھا، کہیں پہ کچھ اور تھا، اور ہماری جو انیکسیشن تھی وہ بھی اس طرح کوئی ڈیفائنڈ وہ نہیں تھی بغیر کسی گلگت بلتستان کے نمائندے کی موجودگی کے ہماری قسمت کا فیصلہ کیا گیا تھا. آپ مجھے یہ جتنی بھی لاٹ ہے گلگت بلتستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں، ان کا آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے ایسے لیڈرز جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے طلبہ سیاست کی شکل دیکھی ہے؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک کامیاب تحریک اور موومنٹ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آئے آپ کے پاس؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسوسیشنز کی سیاست جو ہے وہ کی؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹریڈ یونین کی جو ہے وہ پالیٹکس کی؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی خاص نظریے کے تحت، دیکھیں لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے؟ لیڈرشپ ان پرنسپلز کے اوپر سے آتی ہے نا. کوئی آپ تحریک جیتے، آپ گراس روٹس پالیٹکس سے جڑے ہوں، آپ نے جو ہے وہ طلبہ سیاست دیکھی ہو، آپ نے کچھ نظریات کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سیاست کی ہو. لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے ان پروسیسز سے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں یا گلگت بلتستان کی چھوٹی پارٹیز ہیں، ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کے اندر ریفارمس اور کہ پیپل سینٹرک قسم کی پارٹیز بن جائیں. نئی لیڈرشپ کے حوالے سے تحفظات ہیں کہ اچھی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں فہمیدہ برچہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. اور میرے دوسرے گیسٹ ہیں زیغم عباس، حقوق خلق موومنٹ ہے ان کے یہ فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں اور بائیں بازو کی سیاست سے ان کا تعلق ہے، ٹیچنگ سے بھی یقیناً وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. فہمیدہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، تو کیا یہ پیپلز سینٹرک پارٹی ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ونس اگین فار ہیونگ می ہیئر. اور اگین بڑی عید پہ بھی آپ سے ملاقات کا شرف ہوا، اور آج پینل پہ زیغم ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے زیغم کے ساتھ ملنے کا موقع بھی ملا، ہم ان سے سیکھتے ہیں. سوال جو ہے آپ کا تھوڑا سا پھر میں کہوں گی کہ شرارتی ہے. دیکھیں پیپل سینٹرک کی اس کے بعد سے نا بڑی خبر بھی دی جاتی ہے. نہیں میں دیکھیں خبر تو آپ کی بھی لی جاتی ہے، میری بھی، سب کی خبریں لینے والے لوگ تو بہت ہیں. ایکچولی جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی کہ سیاست کیونکہ عوام کے لیے ہوتی ہے، عوامی ایشوز کے لیے ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو گراس روٹ لیول سے اسٹرگل کر کے سیاست میں آگے جانے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپل سینٹرک پارٹیز ہوں، پیپل سینٹرک سسٹم ہو جو ڈیلیور کرے، جو لوگوں کے ایشوز کو جینونلی دیکھے، مسائل کا حل نکالے، تلاش کرے. اور میں تو ایک ایسی ایکٹیوسٹ ہوں جو بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنی تعریف کریں، تعریف نہیں، ہم بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ایکٹیویزم پاکستان جیسے ملک کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے. اور یہاں پہ آپ وکٹمائز زیغم جو ہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے وکٹم ہیں اس سسٹم کے، جہاں پہ ایکٹیویزم کو اور پروگریسو ایکٹیویزم کو بہت خراب نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ جس طرح ایک سوسائٹی بنائی گئی، جو سوسائٹی کی فیبرکس کو جیسے تباہ کیا گیا ہے، وہاں پہ برداشت ٹالرنس کا لیول کم ہے، اور پروگریسو پالیٹکس پہ بات کرنا، ایکٹیویزم، عوامی سیاست کی بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور جو بندہ اس پہ بات کرتا ہے اس کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. آئین کی، سیاست کی، عوامی اس کی بالادستی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو میں اگر میرے جیسا بندہ پیپلز پارٹی میں ہے تو اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپل سینٹرک پارٹی ہے. اگر میں شارٹ اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ جواب آپ کو دینا چاہوں، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے، بلکہ ایک تنقید جو بڑی پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر، کہ یہ فیملی پالیٹکس کے اندر ہی سے باہر نہیں نکلتی ہیں. تو آپ کے خیال میں بلاول کوئی ایسی تبدیلی لے کے آنے میں کامیاب ہو سکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں یہ ایک ہمارے ہاں پہ سیاست کی جو ڈائنمکس ہیں، اس میں پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو جو ڈائنیسٹیز ہیں اور خاندانی سیاست ہے وہ کام کرتا ہے. انڈیا میں دیکھیں آپ، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. پاکستان جب آزادی ہوئی ہے، دونوں ممالک تقسیم ہوئے، تو اس کے بعد سے پاکستان میں تو 35 ایئرز ڈکٹیٹرشپ اور 35 سال کی ڈیموکریسیز رہیں. یہاں پولیٹیکل سسٹم بہت کمزور ہے، اور جس طرح سے سیاستدانوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور جو اسٹیٹ جیسے بنا ہے، اور جو ریاستی پاورفل ادارے جیسے سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو وکٹمائز کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، لیڈروں کو مارا جاتا ہے. یہاں پہ تو سیاست کرنا اور پارٹیوں کی ذمہ
ذمہ داری لینا بھی ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک خاندانی سیاست کا جو کلچر ہے وہ ون آف دا ریزنس کی یہ ہے کہ خاندانی جو ہیں جو قربانی دیتی ہیں وہ پھر اسی پارٹی کے لیے وہ آگے چلتی ہیں, اور بہت چیلنجنگ کام ہے کیونکہ وہ وکٹمائز ہوتی ہیں, ان کا کوئی آپ دیکھیں جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. لیکن انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں رہی, سیاستدانوں کے لیے کوئی ایسا بڑا چیلنج ریاستی اداروں کی طرف سے یا غیر جمہوری غیر عوامی طاقتوں کی طرف سے ایسے چیلنجز کا سامنا نہیں رہا, وہاں پہ بھی آپ دوسرے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جائیں تو یہ ہمارے یہاں پہ جو ڈائنمکس ہیں ایک ایسی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ جو میں نے بات کی ہے, سیاست کمزور ہے, سیاسی نظام کمزور ہے, سیاسی کلچر کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انٹرپشنز ہوتی ہیں, وکٹمائزیشن ہوتی ہے, سیاستدانوں کو مارا جاتا ہے. تو سٹینڈ کرنا اور سسٹین کرنا, سٹینڈ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خاندان جو ہیں مجبوراً بھی لیڈ کرتے ہیں, یا پھر یہ کلچر بھی بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی خاندان آئی یہی لیڈ کرے. ٹھیک ہے, زیگن صاحب کی طرف میں آتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اگر صورتحال کو ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی تگڑی پارٹی, چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں بس صرف ایگزسٹ ہی کرتی ہیں, پارٹی بھی ہمیں کوئی ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ گلگت بلتستان کی کوئی پارٹی. وجہ کیا ہے آپ بتائیں؟ دیکھیں جسٹ کوئک انٹرجیکشن, یہ بھی فہمیدہ نے جو بات کی میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑی سی اور میں اس کے ایڈیشن جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جنرلی ہم نے ایک ایسا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ کیا ہے جس میں ڈائناسٹک پالیٹکس کو جو اتھارٹیرین فورسز ہیں, جو ریئیکشنری فورسز ہیں, ان کو سیاستدانوں کو گندا کرنے کے لیے یا پالیٹکس کو گندا کرنے کے لیے ایک ایز این آرگومنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, وچ از ان فیکٹ ان ٹرو. اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو امریکہ میں آپ دیکھیں کینیڈیز کی فیملی رہی ہے, ٹیفٹس کی فیملی رہی ہے, کلنٹنس کی فیملی رہی ہے. اس طرح سے پھر انڈیا میں آپ دیکھیں گے تو گاندھی جو فیملی ہے وہ ان کا سیاست میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ فیملیز ہونا, ڈائناسٹی ہونا از ناٹ این ایشو, بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان کی ڈائنامکس جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ رہے ہیں. اور جیسے فہمیدہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جو ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے تھی, اور اس کا ظاہر سی بات ہے ہماری جو آزادی کی تحریک ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لینا دینا ہے. آپ کو اگر اف یو نو دیٹ کہ یہاں پہ پنجاب کی جو یونینسٹ پارٹی تھی جس میں سارے فیوڈل لارڈس تھے, دے الٹیمیٹلی کیم اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنائیں گے, کیونکہ نہرو نے جو ہے وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی دا ڈے دا برٹشرز ول لیو دا سیکنڈ ڈے آئی ول ڈو دا لینڈ ریفارمس, دوسرے دن جو ہے وہ میں لینڈ ریفارمس کر دوں گا. سو انڈیا نے جو برٹش کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی نا سب کانٹیننٹ کے اندر, انڈینز ور ایبل ٹو dismantle those political structures, whereas پاکستان میں جو لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے تھے, جو برٹش جو نظام چھوڑ کے گیا تھا, جو پولیٹیکل اسٹرکچر کا نظام چھوڑ کے گیا تھا, we were not able to dismantle those structures. اسی لیے آج بھی آپ کو یہاں کی سیاست کے اندر جاگیردار آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی, ملٹری اور فیوڈل لارڈس, ان کا آپ کو ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ڈائناسٹیز کا ہونا از ناٹ این ایشو, دا ایشو از بگر دین دیٹ. اور یہاں پہ تو ہوا بھی یہ ہے نا, پاکستان کے اندر جو ایک آرگومنٹ کے طور پہ یوز کیا گیا ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کو گندا ایز این آرگومنٹ کہ بھئی یہ ایک غلط چیز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, بائی دوز اتھارٹیرین فورسز, ویئر ایز یو وڈ سی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 35 سال جیسے فہمیدہ نے اشارہ کیا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک آمریت کا دور ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہی نہیں رہتی کہ آپ, چونکہ آج ہم لیڈرشپ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کیوں نہیں آ رہی, تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی جب آپ نے سیاسی, ایوب خان نے ایبڈو کر دیے, الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کر کے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ فارغ کر دیا, نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگائی, دوسری سیاسی پارٹیوں کے اوپر. سو دیر ہیز لٹرلی بین نو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. آپ نے بنیادی طور پہ سسٹم کو آرگینکلی ڈیولپ ہونے نہیں دیا, بلکہ آپ نے سسٹم کے اوپر ایک چیز جو ہے وہ امپوز کر دی. سو دیٹ از آئی تھنک دا ریزن کہ یہاں پہ بیسکلی جو چیز ہے نا کہ لیڈرشپ ہمارے پاس سامنے کیوں نہیں آ رہی. وی ہیو ٹو, ہمیں یہ آرگومنٹ بالکل نہیں دینا چاہیے کہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے. ڈائناسٹک پالیٹکس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اب جیسے میں نے دنیا بھر کی ایگزامپل دی, ایکسیپٹیبل ایز لانگ ایز یو ڈو دا ادر نیسیسری ریفارمس which are important in a political system. ہمارے یہاں پہ یہ ریفارمس ہوئے آپ کے خیال میں؟ بالکل
नहीं हुए. दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली अलूडिंग टू. देखें ना, आज़ादी के बाद 47 के बाद एक गठजोड़ बन गया, और ब्रिटिश तो यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस ऐसे छोड़ के गया था जिनको बरतानवी साम्राज्य का स्टील फ्रेम कहा जाता था. उसमें ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी थी, और ब्यूरोक्रेसी ने, आपने देखा होगा कि 47 के बाद ही जब कायद और लियाकत अली खान की जब डेथ हुई, तो उसके फौरन बाद आप देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी उनको ये ब्यूरोक्रेट्स ने, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स थे, ये ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मलिक गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली बोगरा, these were the people who did not have any constituency. They were unaware कि भाई सियासत क्या होती है, इलेक्टिव पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होती है. They were trained civil servants जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य ने उनको इसलिए ट्रेन किया था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेंटेन कर सके. सो उन्होंने उन्हीं डायनामिक्स को देखते हुए यहाँ के स्ट्रक्चर्स को जो है वो पनपने नहीं दिया. यहाँ पे जो सियासी एक्टिविटी होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, उसको होने नहीं दिया. तो ठीक है, काजिस का हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन अब क्या वे फॉरवर्ड है, हो सकता है अब भी आपके ख्याल में? देखिए, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल प्रोसेस तो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं होता. पॉलिटिकल प्रोसेस एक जारी जो है वो प्रोसेस होता है, और उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इस वक्त आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, थोड़ी देर पहले मेरी फहमीदा से जो बात हो रही थी तो मैं इसी चीज़ की तरफ अलूड कर रहा था कि इस वक्त जो अवामी शऊर है, जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, आम अवामी शऊर जो है वो 50 किलोमीटर आगे है पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप से. अवामी शऊर बहुत आगे पहुंच चुका है, एंड द लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू कैच अप विद दैट कॉन्शियसनेस. हमारे पब्लिक अफेयर्स के अंदर जो बातें हो रही हैं वो आप देखेंगे कि दे एक्चुअली नो व्हाट इज रॉन्ग विद द सिस्टम, बट द पॉलिटिकल लीडरशिप, द पार्टीज, दे आर अनेबल टू होल्ड ऑन टू दैट. जाहिर सी बात है, उनका अपना एक पावर गेम भी है, पैलेस इंट्रीग्स होती हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर. फिर जो है वो जैसे फहमीदा ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ की जो है वो एक सियासत करनी पड़ती है आपको, और जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके पास फिर वो, या तो फिर आपके पास आपने फिर दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पे जो है वो जाना होता है. सो रूम जो है वो बिल्कुल मौजूद है. एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डायर नीड कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर सियासत करनी है, अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो मेंटेन रखना है, तो दे हैव टू डू रिफॉर्म्स. उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, अपने स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक जो है वो उनको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा. तरफ आता हूँ ज़गम साहब, मुझे फहमीदा साहब ये बताइए, हम थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है लोग एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें. गिलगित बल्तिस्तान में जैसे मैंने ज़गम साहब से ये सवाल पूछा था, आपकी तरफ सवाल मैं लेके आता हूँ, क्या वजह है कि हमारे पास लोकल लेवल के ऊपर कोई ऐसी मजबूत जमात अभी तक हम नहीं बना सके? आज से कुछ अर्सा पहले बहुत अच्छे सियासी फिगर से इस हवाले से बातचीत हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे, कुछ अर्सा पहले की बात है, अभी तो जब ये इलेक्शन, बहुत उस वक्त मैं स्टूडेंट थी, अभी तो इलेक्शन हुए तो हमने देखा कि ऐसे लोगों को भी असम्बली में आने का मौका दिया गया जिनके बारे में उस वक्त ये समझा जाता था कि शायद अगर कभी ऐसा निज़ाम यहाँ पे आए भी तो उस तरह के नेशनलिस्ट और जो प्रो GB और गिलगित बल्तिस्तान के नेशनलिज्म के ऊपर बात करने वाले लोगों को शायद ये सिस्टम जगह ना दे सके. लेकिन उनका ये कहना था कि हाँ, ये जो मसला कश्मीर से जोड़ के जिससे गिलगित बल्तिस्तान को रखा कि यहाँ पे नेशनलिस्ट किसी पार्टी को अफोर्ड नहीं कर सकती है, रियासत जो है या जो सिस्टम है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती. तो उन्होंने एक ऐसी इंजीनियरिंग, जैसे ज़ैगम कह रहे थे कि देखें, सियासत जो है वो जब तक ऑर्गेनिकली इवॉल्व नहीं होगी, जो आपका निज़ाम है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ज़रिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक लीडरशिप नहीं आएगी. और लीडर्स जो हैं आपकी सियासी पार्टियाँ बनाते हैं, आइडियोलॉजी देते हैं, सियासी पार्टियों को लीड करते हैं. जब पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं आएगी, और अयूब खान से लेके आज तक ये जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं सब ने माशाल्लाह से अपना अपना हिसाब डाल दिया है इस सियासत को गंदा करने में, इसको ख़त्म करने में, हर तरह से सियासतदानों को. और हमारा गिलगित बल्तिस्तान का सिस्टम इस काबिल था उस वक्त, अगर हम लेट्स सपोज 70s की भी बात करें, इतना मैच्योर था कि एक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को लेके आगे बढ़ता. देखिए, निज़ाम जब आप सिस्टम देंगे तो सोसाइटी मैच्योर होगी, इवॉल्व होगा सिस्टम. यहाँ पे हुआ ये कि बहुत सारे, क्योंकि ये डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज़, और कहीं पे कोई और गवर्नेंस का मैकेनिज़्म था, कहीं पे कुछ और था, और हमारी जो एनेक्सेशन थी वो भी इस तरह कोई डिफाइंड वो नहीं थी, बग़ैर किसी गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे की मौजूदगी के हमारे किस्मत का फ़ैसला किया गया था एक माहिदे के ज़रिए जिसमें हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था. तो जिन लोगों ने हमारी किस्मत का फ़ैसला किया था उन्होंने तो ये नहीं
لکھا تھا کہ کس طرح کا نظام دیں گے. یہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے یا بغیر کسی اس کے انڈیجنس کسی اوپینین کے بغیر ہی یہ ہماری جو قسمت کا فیصلہ ہوا تھا, اس کی وجہ سے نظام سسٹم سوسائٹی کمزور ہو گئی تھی. لیکن اگر جو بھٹو صاحب نے بھی یہاں پہ ریفارمز کیے یا جس طرح کا اسٹرکچر دیا, اب جیسے ہم ہنزا کی ہی مثال لیتے ہیں, تو ہنزا میں جب انہوں نے ایک یہ میری نظام کو ختم کیا تو اس کے بعد انہوں نے اسپیس چھوڑ دیا, ویکیوم وہاں پہ آیا, وہاں پہ کوئی سیاسی نظام نہیں آیا, کوئی اسٹرکچر نہیں دیا اس طرح کا جو اس کو ریپلیس کر سکتا, اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں آیا. تو اسی طرح پورے گلگت بلتستان کے ساتھ یہ یہاں سے ڈوگرے چلے گئے تو جو بھی آیا کبھی پولیٹیکل ایجنٹ اور کبھی کیا چیف ایگزیکٹو, اور بالکل لٹرلی ایک کالونی کی طرح, اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ کوئی بھی بیوروکریٹ لگائیں یا کوئی چیف ایگزیکٹو لگائیں, یا وہ 15 لاکھ 10 لاکھ جو جتنے بھی لوگ تھے, ایک پورے اتنا بڑا رقبہ, چلیں لوگ کم ہے لیکن رقبہ اسٹریٹجک ہے, جیوگرافیکلی اسٹریٹجک ایریا ہے, ان لوگوں کو چلا رہا ہے. تو ہمارے جو لوگ تھے نا, ان کا وہ لوگ اونرشپ بہت کم تھی اس سسٹم کے اندر. اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے لوگوں میں اونرشپ اس طرح کی نہیں تھی. لیکن اگر کوئی نظام, کوئی میکانزم اس طرح کا دیا جاتا, الیکشن ہوتے, سیاسی نظام کمزور ہی صحیح, کوئی الیکشن کا پروسیس ہوتا, تو ابھی دیکھیں پچھلے 2010 میں جب سے 2009-10 میں جب سے جی بی گورننس آرڈر آیا ہے, اس سے لے کے آج تک ہمیں ایک شناخت ملی گلگت بلتستان. تھوڑی دیر پہلے میں اور زیغم بھی یہی بات کر رہے تھے, آج سے 2008-9 سے پہلے جب ہم جاتے تھے راولپنڈی, اسلام آباد, یہاں سے ڈاؤن اور سٹیز میں جاتے تھے, تو جب ہم کہتے تھے تو لوگوں کو نام پتہ نہیں ہوتا تھا گلگت یہ کیا بلا ہے. ناردرن ایریا جب آپ دیکھیں نا, آپ کو اگر فلانے کا آپ کے فادر کے ریفرنس سے یا دادا کے ریفرنس سے بولیں یہ والا بیٹا, تو آپ کی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزوں میں تو آپ خود ایک بحث, آپ کی جب تک شناخت آئیڈینٹی نہیں ہے تو آپ ایک کمزور انسان ہیں. تو یہ پورا ایریا جو ہمارا تھا نا, اس میں بہت سارے سیاسی اور آئینی مسائل جو تھے یہ اسٹیٹ کی طرف سے جو نیگلیجنس تھی اس کی وجہ سے تھے. جب آپ نظام دیں گے یہاں پہ آرگینک ایولیوشن ہوگی تو خود بخود ہی میچور ہو جاتا ہے. نظام کے بعد زیغم صاحب فہمیدہ صاحبہ نے کہا کہ جب گلگت بلتستان آزاد ہونے سے پہلے پرنسپیلٹیز چھوٹی چھوٹی تھیں تو وہ لیڈرشپ اس وقت بھی ہمارے پاس نہیں تھی. تو کیا یہ ممکن تھا کہ آزادی لگ سپوز گلگت بلتستان نے ڈوگروں کو کے آزادی حاصل کی, تو اگر پاکستان سے ایک تحصیلدار ٹو بی کریکٹ وہ آگے نظام نہ سنبھالتا, تو کیا ہم میں اس وقت اتنی میجورٹی تھی جو بھی ہماری لیڈرشپ تھی کہ وہ اس سسٹم کو یہاں پہ ایوالو ہو جاتا خود ہی؟ آپ کے خیال میں دیکھیں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا, اور امپورٹنٹ کوشچن اس لیے بھی ہے کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گلگت بلتستان ان ریلیشن ٹو پاکستان, اور آبویسلی سون آفٹر دا انڈیپینڈنس اور پھر گلگت بلتستان کے اندر جس طرح سے ڈائنامکس رہے, جس سسٹم کی یا جس ایولیوشن کی یا جس لیڈرشپ کی, جس گورننس کے نظام کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان جو ہے وہ 4 آمریتوں کے بعد بھی خود جو ہے وہ ایوالو نہیں کر سکا, رائٹ, بیکاز اٹ بیکیم وہی جو ایک اتھارٹیرین پالیٹکس تھی, وہی جو ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز تھی سسٹم کے اندر. اور ہمیشہ سے پاکستان کا, ہم بار بار یہ چیز کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ سے سینٹرلائزیشن آف پاور رہا ہے, کہ ہمیشہ جو ہے وہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ آپ نے لا کے کانسنٹریٹ کر دی, باقی جو پروونسز تھے ان کے آپ نے گریونسز کو ایڈریس نہیں کیا. تو دس کوسچن, یہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ بھئی وہ سسٹم, وہ ایولیوشن, وہ جو اسٹرکچرز جو پاکستان جو ہے وہ 70 سال بعد جو ہے وہ نہیں دے سکا, پیپل سینٹرک جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ نہیں لے کے آ سکا 4 آمریتوں کے بعد بھی, اور پھر بیچ میں جو انٹرریگنمز آئے ڈیموکریسیز کی اس کے بعد بھی. اب گلگت بلتستان کی جو یہاں پہ وہ ہے نا, ایک تو یہ ہمیں وی ہیو ٹو گیو سم تھاٹ ٹو اٹ ایز ویل کہ گلگت بلتستان ایک کلوزڈ اسپیس رہا ہے, in terms of geography, اس طرح سے آئیڈیاز کا ٹرکل ڈاؤن, اس طرح سے وہ 78 تک تو یہاں پہ ویسے بھی موجود نہیں تھا. کراکروم ہائی وے جو ہے وہ بنتے 78 میں جو ہے وہ بنا ہے. تو ایسے ایک جیوگرافیکل ٹیرنی جس کو ہم کہتے ہیں, جو زمین کا جو ایک جبر ہے وہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ مسلط تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ جس طرح کی کمٹمنٹس کی گئی اس ٹیریٹری کے مینڈیٹ کو لے کے, انٹرنیشنلی جو کمٹمنٹس کی گئی, وہ ہی ان کا اگر کوئی 10% یا 20% یا 30% بھی پورا ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہاں کی جو سیاست تھی, یہاں کا جو سسٹم تھا, یہاں کے جو گورننس کے نظام تھے, یہاں کے جو اسٹرکچرز تھے, وہ بہت بہتر طریقے سے فنکشننگ جو ہے وہ ہو سکتے تھے. ان کے اندر ایک طرح سے ایک وائبرنٹ سسٹم جو ہے وہ لے کے آ سکتے تھے. لیکن آبویسلی چونکہ پاکستان کا ان اٹ سیلف مسئلہ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سینٹرلائزیشن آف پاور رہا ہے, دا سینٹر ہیز آلویز بین ریلیکٹنٹ ٹو ڈیوالو دا پاور. اب آپ دیکھیں نا, یہ جو 2010 میں 18th امینڈمنٹ جو پاس ہوئی ہے,
اس میں کیا تھا, پہلے ایک اسلام آباد ہوتا تھا, اب 4 اسلام آباد ہوتے ہیں. اور وہ جو اصل جو اس کی اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ جو ہے وہ پروونشل کیپٹل سے بھی پاور کو ڈیوالو کر کے آپ لوکل کو دے دیں. آج آپ مجھے بتائیں کہ 18th امینڈمنٹ ہونے کے بعد 10-12 سال ہو گئے, کہیں کسی صوبے کے اندر آپ کو کوئی وائبرنٹ آپ کو لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو پاکستان کی جو ڈائنامکس رہی ہیں آبویسلی, پھر جغرافیکل جو مسئلہ رہا, قطع کلامی کی معذرت, میں دوبارہ اس سوال کے اوپر آؤں گا. لیٹ سپوز ہم یہ جو کمپلشنس ہیں پاکستان کی, گلگت بلتستان کی, انٹرنیشنل لیول, پھر کشمیر لارجر ایشو, اس کو اگر 2 منٹ کے چھوڑ کے, کیا ہمارے پاس وہ کوئی سیٹ اپ موجود تھا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہوتا تو ہم کرتے, مثال کے طور پر کیا ہمارے پاس ایجوکیشن اتنی اس زمانے میں تھی, کیا ہمارے پاس کوئی سسٹم چلا آ رہا تھا جس میں لیڈرشپ پولیٹیکل کوئی چلی آ رہی, ہمارے پاس پرنسپیلٹیز تو تھیں, جب وجود شاید تھے. تو ان حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ہمیں موقع مل جاتا تو ہم ایوالو کر جاتے ہیں, ہم لے کے چلنے میں سسٹم. ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بھئی پاکستان کے جب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آ گیا گلگت بلتستان, اس کے بعد دے کوڈ ہیو بین 100 ways ٹو ڈیولپ دا سسٹم یہاں پہ گورننس کے نظام کو. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آبویسلی, اور ظاہر سی بات ہے ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس, سون آفٹر انڈیپینڈنس جس طرح کے معاملات چلے, پھر پاور ایک پولنگ اینڈ ہالنگ رہی انسٹیٹیوشنس کے درمیان, اس کا حتمی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو پیریفرل سسٹمز تھے, پیریفرل جو ایریاز تھے, اس کے اوپر آبویسلی ایک طرح کا کوئی کمپرومائز یا کنسنسس یا ان کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آئی. اگر آپ منیمل لیول پہ بھی تھوڑی اس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے کہ آپ یہاں کے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرتے. اب آپ دیکھیں نا, جسٹ ٹیک دی ایگزامپل کہ 70 سے یہاں پہ 1970 سے لے کے آج تک ہر جو آنے والی گورنمنٹ تھی انٹل 2009, انہوں نے وہ کیا کرتے تھے, وہ آرڈیننس پاس کرتے تھے. مثلا کوئی ایگزیکٹو کاؤنسل بنائی, پھر اس ایگزیکٹو کاؤنسل کو ختم کرتے تھے, پھر کوئی اور بناتے تھے. آپ نے بنیادی طور پہ انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ کرنا تھا, عوامی انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ کرنا تھا, وہ ہوا نہیں. اور آرڈیننس کے ذریعے آپ نے گورننس کی, اور آرڈیننس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ پاور کو جو ہے وہ سینٹرلائز رکھیں. سو دیر کوڈ ہیو بین 100 ways, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بھئی آپ ایک ٹیریٹری کو مینیج کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس, آپ سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں, آپ ایسے اسٹرکچرز ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ پیپل سینٹرک ہوں. میرا سوال اصل میں اس لیے بھی تھا کہ ہم نے ماضی میں جب یہاں پہ الیکشن کے دنوں میں خاص طور کے اوپر ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ آتی رہی ہے اپنی اپنی پارٹیز کے کیمپین کے لیے, تو ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ گلگت کے اندر اپنی کوئی پارٹی ایسی آج نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ کوئی ٹھیک ہے کسی درجے تک سٹینڈ کرتی ہے. تو اس پہ میں نام نہیں لوں گا, بہت ساری پارٹیز کے لیڈرز نے یہ کہا کہ ہمارے پاس گلگت بلتستان میں اس وقت وہ کوئی سیٹ اپ ہی نہیں تھا, پرانا سیٹ اپ جس کو کنٹینیو کیا جا سکے. خیر میں تھوڑی دیر میں واپس اسی سوال کے اوپر آتا ہوں, لیکن فہمیدہ صاحب مجھے یہ بتائیں, ہم ایک سائڈ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, لیکن دوسری سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں تو ینگ لیڈرشپ ہمیں نظر آتی ہے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر نئے چہرے ہیں, پرانی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی, اس میں بھی تو چہرے تو ہمیں نئے تھے ملے, لیڈرز تو ہیں کہ نہیں, اس سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی ویگ ڈیفینیشن ہے. جب ہم ہر کسی کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں جانا, دیکھیں الیکشن لڑ کے کانسٹیچوئنسی جیت کے بھلے جیسے وہ لیڈر نہیں ہوتا میرے نزدیک, اور ہمارے جیسے ڈائنامک, اور خاص کر گلگت بلتستان جیسے پیریفری کے اندر جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں, پہلے بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس پروگرام کیا ہے, آپ کو پتہ ہے. بیسیکلی یہاں پہ ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی جس کی تنظیمیں ہیں, باقی اس کے علاوہ وفاقی مشینری جو فیڈرل مشینری ہے وہ الیکشن لڑتی, جو بھی سرکار فیڈرل میں ہوگی, سینٹر میں جس کی حکومت ہوگی, مشینری یہاں پہ الیکشن لڑ کے اس کے لیے گورنمنٹ بنائے گی. یہ پیریفری کی یا کالونی کی ڈائنامکس ہوتی ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ لوگ جو ہیں, اب دیکھیں الیکشن لڑنے والا جو بندہ ہے وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ میں جس رولنگ پارٹی میں جاؤں گا تبھی مجھے فنڈ, کیونکہ ابھی بھی انڈائریکٹلی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہی وائسرائے ہیں بلکہ وزیر اعظم تو چھوڑے, ان سے نیچے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کرنٹلی انکمبینٹ, ہاں وفاقی وزیر کشمیر امور اور گلگت بلتستان کے امور کے وزیر جو ہیں وہی وائسرائے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کشمیر میں جس طرح سے پیسے بانٹے جا رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی, جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی, گلگت بلتستان میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہمارے لوگ بڑا کلچرلی سینسٹیو, ہمارا کلچر اس چیز سے ڈیمیج ہو گیا اور اس چیز سے ڈیمیج ہو گیا, لیکن علی امین گنڈاپور نے یہاں پہ جیسے زبان استعمال کی, اور سیاسی پارٹیوں نے دیکھے ایک دوسرے کے اوپر جو, اس سے کسی کا کلچر خراب نہیں ہوا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, اور انہوں نے جا کے پھر وہی انہیں وفاقی پارٹیوں, خاص کر ایک ایسی پارٹی کو جس کے اوپر ٹھپا
ہے کہ یہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں کے کلچر کو خراب کرتی ہے یا وہاں کے ڈسکورس کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہے. ان کو آئے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے, آلموسٹ 1 سال تو ابھی ہونے کو ہی ہے, 6-7 مہینے تو ہو گئے. تو یہ انہوں نے سب سے بڑا جو ہمارا سوال ہے, ایشو ہے, وہ ہماری قومی شناخت کا یا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا ہے. ایک ایڈمنسٹریٹو طور کنٹرول میں تو ہیں پاکستان کے, لیکن کانسٹیٹیوشنل کنٹرول کانسٹیٹیوشنلی ہماری حیثیت ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو یہ جو جس طرح کے وعدے کر کے آئے تھے, اور ابھی جو سینیریو بن رہا ہے جس پاکستان میں, جس کے اوپر بات ہو رہی, انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان یا انڈیا جو ہے ایک اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے ہیں جو بیسکلی اس ایشو کے اوپر ہولڈ رکھتے ہیں, وہ ایک کنسنسس کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو گلگت بلتستان کہاں ہے اس میں؟ آپ دیکھیں کہ مجھے تو یہ لگا, میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ گلگت بلتستان کی مین اسٹریمنگ اور اس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے سینٹر میں, وہ خود, اور پھر یہاں پہ جو لوکل اس یہاں پہ جو گورنمنٹ آئی ہے, یہ خود ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو پی ایس ڈی پی کے اندر اپنے لیے, اپنے حلقوں کے لیے پیسے لگانا اور فنڈز لینا, یہ ڈیولپمنٹ اور یہ والا کام تو یہ لیڈر نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے, یہ نمائندہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں لوکل گورنمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی ان کو لگا دیا ہم نے لوکل گورنمنٹ والے کام پہ, اور انہی کو ہم لیڈر مانتے ہیں کہ اس نے اپنے حلقے کے لیے یہ والا روڈ لیا اور اتنے پیسے لیے تو یہ ہمارا لیڈر ہے. تو ہمیں لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کو بھی تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, خاص کر گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں. اور ابھی جو آپ جس گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس میں ابھی تک تو کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آیا جو گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑ سکے وفاق کے سامنے. ہو سکتا ہے مستقبل میں انہی میں سے کوئی بندہ ایسا کر. سر مجھے دوبارہ بتائیے کہ ہم اس گورنمنٹ کے میں جو نہیں چلوں گی, جیسے میں نے بات کی چیف منسٹر سے لے کے بہت سارے اس میں ہیں, تو یہ کنسٹیچوئنسی پولیٹکس سے تو آئے ہیں. اچھا, بہت سارے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم کو انہوں نے یوز کیا ہے, تو یہ کیا اس کیٹیگری کے اندر نہیں آئیں گے جس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں؟ کچھ آئیں گے, سارے نہیں آئیں گے. کچھ آئیں گے, مان لیتے ہیں یہ سارے اسی کیٹیگری میں آئے ہیں. کچھ کر کے دکھائیں نا, ہمیں لیڈرشپ والا رول تو پلے کر کے دکھائیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. جب بات آتی ہے ڈگنیٹی کی اپنے ایریا کی, تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. سیاسی اختلاف اور سیاسی پارٹی ایک طرف رہ جاتی ہیں, لیکن ہم نے اپنا کوز, گلگت بلتستان کا جو کوز ہے اس کو لے کے جب ہم چلنا چاہتے ہیں, یا ہم چاہتے ہیں, ہم ان سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ بھلے جیسے بھی آئے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے یہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں اور یہ گلگت بلتستان کے مقدمے کو لڑیں. لیکن ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں آپ تو کچھ لوگوں کو لیڈرشپ کا دینے کے لیے تیار ہیں, اسٹیٹس میں تو نہیں تیار ہوں. جب تک یہ گلگت بلتستان کے مقدمے کو ایک لیڈر کی طرح نہیں لڑتے یا پیش نہیں کرتے, اس کے بعد ہم مان لیں گے. ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کسی کو لیڈر ماننے میں. I would like to address سوال مجھے تھوڑا سا, پولیٹیکل لیڈر کون ہوتا ہے؟ میں دوبارہ اسی پہ آؤں گا کہ کیا جو ہماری پارٹی کا نام نہیں لیتے ہیں, 2-3 جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں, ان کے اندر جو لیڈرز ہیں, کیا یہ گراس روٹ لیول سے نہیں آئے ہیں؟ میں بالکل یہی سوال ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جو کہ جڑا ہوا ہے پچھلے سوال کے اندر سے. آپ نے ہم سے بڑے سوال پوچھ لیے, آپ سے بھی میں 2-3 سوال پوچھ لیتا ہوں, اور وہ یہ کہ نہیں, اٹس ریٹوریکل کوسچن. آپ مجھے سوائے ناجی کے, ٹو بی ویری آنیسٹلی, سوائے ناجی کے آپ مجھے یہ جتنی بھی لاٹ ہے گلگت بلتستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں, ان کا آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے ایسے لیڈرز جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے طلبہ سیاست کی شکل دیکھی ہے؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک کامیاب تحریک اور موومنٹ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آئے آپ کے پاس؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسوسیشنز کی سیاست جو ہے وہ کی؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹریڈ یونین کی جو ہے وہ پالیٹکس کی؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی خاص نظریے کے تحت, دیکھیں لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے؟ لیڈرشپ ان پرنسپلز کے اوپر سے آتی ہے نا. کوئی آپ تحریک جیتے ہیں, آپ گراس روٹس پالیٹکس سے جڑے ہوں, آپ نے جو ہے وہ طلبہ سیاست دیکھی ہو, آپ نے کچھ نظریات کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سیاست کی ہو. لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے ان پروسیسز سے, ٹھیک ہے. دیکھیں لیڈر کوئی اوپر سے آ کے نہیں بیٹھتا. لیڈر کوئی آ کے, یہ تو خیر پاکستان میں ہوتا ہے کہ لیڈر کو لا کے اوپر سے بٹھایا جاتا ہے, لیکن اگر آپ جس لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ لیڈرشپ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ بیسکلی اس سسٹم کی کانٹرڈکشن سے آرگینکلی ڈیولپ ہوتی ہے. اور آرگینکلی جب تک وہ ڈیولپ نہ ہو, وہ کسی تحریک کی شکل میں نہ آئے, وہ کسی مسئلے کی صورت میں نہ آئے, وہ کسی نظریات کی صورت میں اگر ایمرج نہ ہو, تو اس کو ہم لیڈرشپ نہیں کہتے. یہاں پہ تو گلگت بلتستان, کشمیر کے اندر اور لارجلی پاکستان کے اندر بھی, سوائے ذوالفقار علی بھٹو واز دا لاسٹ پرسن جس کو اگر آپ کوئی حقیقی معنوں میں اگر کوئی لیڈر اگر آپ کہہ سکیں. اس کے بعد تو آپ مجھے پاکستان میں دیکھا ہے کوئی لیڈر جو کسی
तहरीक की शक्ल में, जो किसी नज़रिए की शक्ल में, जो किसी प्रिंसिपल्स की शक्ल में जो है वो आपके सामने आए हो। तो लीडरशिप बुनियादी तौर पे इमर्ज होती है आपके समाज के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो मसले हैं, जो नज़रियात हैं, उनको डिफेंड करने के लिए ऑर्गेनिकली उसी स्ट्रक्चर से जो है वो लीडरशिप जो है वो इमर्ज होती है। में कौन सा ऐसा इशू होता जिसको एक आम बंदा कैपिटलाइज करता, लीडर बनता? देखिए, यहाँ पे तो एक तो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ ना लीडरशिप की, वो तो यहाँ पे पॉसिबल इसलिए भी नहीं था कि लार्जली रीजन को डीपोलिटिसाइज रखा गया है। बिल्कुल आपने सिस्टम को जो है वो एक आइसोलेशन में रखा, आपने उसको क्वारंटीन करके जो है वो रखा हुआ था। तो रीजन चूंकि डीपोलिटिसाइज था तो उस तरह से आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप भी आपके पास सामने नहीं आ सकती। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंसी की, और अब आप देखें ना, आपने वैसे बाय द वे ये चीज़ भी नोट की होगी कि आपके सोशल मीडिया पे आजकल इस गवर्नमेंट की या पिछली गवर्नमेंट्स की क्या वो होती थी कि पीएचडीपी से इतने पैसे लेके आ गया फला, एंड दैट इज ऑल ऑन पेपर। आई डोंट बिलीव अ सिंगल वर्ड ऑन व्हाट दे आर सेइंग। मसले ये नहीं है, मसले बड़े स्ट्रक्चरल हैं और मसले बड़े सियासी हैं और बड़े संजीदा मसले हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस ये भी होता है कि हमारे उसके अंदर हमारे पब्लिक स्फीयर के अंदर भी, हमारे मीडिया के ऊपर भी इन इश्यूज़ के ऊपर, इन संजीदा पॉलिटिकल मसलों के ऊपर कोई संजीदा बहस जो है वो नहीं हो रही, विच इज़ आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन एक उसमें एक अच्छी बात यह है कि लोग अब बात करते हैं, आप लोग इसकी तरफ आ गए हैं। जैसे आप लोगों का ये इनिशिएटिव है, बहुत सारे और इनिशिएटिव्स है जहाँ पे मेरा ख्याल है मसले जो है वो खुल के जो है वो सामने आ रहे हैं। तो क्या हमारा सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल से रिलेट कर रहा है? ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने कहा कि इस तरह नहीं है, क्या मुस्तकबिल में आप देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बने? क्या बननी चाहिए? एब्सोल्युटली। मतलब आप ये देखें कि आप सालाना गिलगित बल्तिस्तान से कम 8 से 10 हज़ार ग्रेजुएट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं इस वक्त। और वो तबका जो यहाँ से एक एडवांस पॉलिटिकल सिस्टम में जा रहा है ना, वो एक इन एसेंस के एडवांस पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस का जोर शोर ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा आपको जो है वो नज़र आता है। तो वो एक तरह का नया शऊर लेके जो है वो आपके पास आ रहा है। और वो तबका जब यहाँ पे आएगा, जो यंग लॉट यहाँ पे आएगी, और जाहिर सी बात है यहाँ की अपनी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यहाँ के अपने जो तजादात हैं, इन दोनों का आपस में जब मिलाप होगा तो ऑब्वियसली कोई नई मैस पार्टी या कोई नई पॉसिबिलिटी की तरफ जाना जो है वो ये बईद नहीं है कि यहाँ पे ये हो। तारीख जो है वो ऐसे ही आगे मूव फॉरवर्ड करती है जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस की बुनियाद पे, तजादात की बुनियाद पे नए स्ट्रक्चर्स आपके सामने आते हैं। सही, वापस आता हूँ मैं फ्रेश लीडरशिप की तरफ। जब आते हैं बहुत सारे मसाइल की तो निशानदेही हो गई, इसके अलावा आप कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं जिनके ऊपर आप बात करना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी तो लीडर पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। देखिए, ये तो गिलगित बल्तिस्तान का मसला ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ज़ियाउल हक दौर से आगे तो स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी है। सोसाइटी बांझ तब होती है जब वो सियासी शऊर उसमें नहीं आता है। सोसाइटी को बांझ रखना और फिर उसके ऊपर अपना कंट्रोल, तसल्लुत कायम रखना, जो अथॉरिटेटिव निज़ाम होता है उसके अंदर, उसका सबसे अहम जो मैकेनिज़्म है या तरीक़ाकार जो है वो यही है कि आप उस सोसाइटी को सियासी तौर पर इतना बेशऊर कर दें, स्ट्रेटजिकली इतना डिपोलिटिसाइज कर दें कि उसको बांझ कर दें कि वहाँ से सोचने समझने की या अपने हक़ के लिए तहरीक चलाने की सलाहियत ख़त्म हो जाए। जैसे ज़ैगम कह रहे थे कि यहाँ पे कितने लीडर्स जो मूवमेंट्स और इस तरह की चीज़ों से ऑर्गेनिकली इवॉल्व होके या डेवलप होके आए हैं, तो यहाँ तहरीकें चलती ही नहीं हैं, चलने ही नहीं दी जाती, तो कैसे? और जो सवाल आपका है, ये तो गिलगित बल्तिस्तान का सवाल है, तो पूरे पाकिस्तान का सवाल है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी जैसी प्रोग्रेसिव पार्टीज़ भी आती हैं तो असम्बली में ऐलान भी होता है कि आज से स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म, लेकिन अभी मेरा ख्याल है सिंध में उन्होंने रेजोल्यूशन करारदाद अभी पास हो गए, और अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चले हुए कोई इंटरप्शन के बगैर जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अभी तो जो हमें पता हाइब्रिड गवर्नमेंट है, लेकिन पिछली जो 2 गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी तो इस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो जो आप कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस में से जो लीडरशिप आएगी वो तब आएगी पूरे पाकिस्तान में यूनियंस के ऊपर से जब पाबंदी हटे। जो हम कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स और फैंसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ इनसे कि जब तक हमारा मसला सियासी है, हमारा मसला डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई, जब तक इस सियासी मसले को एड्रेस नहीं किया जाता और ऑर्गेनिकली और इस तरह से इवॉल्व होकर लीडरशिप नहीं आती और निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जाता, रिफॉर्म्स नहीं किए जाते, जो लूला लंगड़ा सिस्टम हमें दिया गया था 10-12 साल पहले, इसको थोड़ा सा अगले स्टेज पे
نہ لے کے جایا جاتا اور مین اسٹریمنگ کی طرف نہیں جایا جاتا تو تب تک جو ہے لیڈرشپ تو نہیں آ سکتی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جو ہمارے لوگوں کو چڑن بیچا جاتا ہے نا کہ فلانے کانسٹیچوئنسی کے لیے یا فلانے چیف منسٹر نے اتنے پیسے, حفیظ نے, میں ان کی پارٹی سے نہیں ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کافی سارے ڈیولپمنٹ, لیکن گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے, اصل سوال جو ہے ویسے کا ویسا, یہ سوال ہمارا سیاسی ہے, مسئلہ ہمارا سیاسی ہے جو لیڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشنل, یعنی جو جا کے آگے آئینی اور اس طرح کے مسائل سے جڑا ہوا ہے. آخری سوال مختصر جواب دیجیے تاکہ میں زگم صاحب کے پاس بھی جا سکوں. ریجنل پارٹی کی نسبت جو مین اسٹریم پارٹی ہوتی ہے گلگت بلتستان جیسے خطے کے لیے, کیا اس پارٹی کا ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ مسائل ڈیسیجن میکنگ فورمز جہاں پہ ہیں وہاں پر ریپرزنٹیشن ان پارٹیز کی ہوتی ہے. سوال جو آپ کا ہے کہ ریجنل پارٹیز ورسز جو نیشنل پارٹیز ہیں, ہونا تو یہ چاہے پاکستان جیسے ملک میں خود تو بیسکلی ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, اس سے ہٹ کے جو ایکڈیمک اگر ہم بات کریں, پاکستان جیسے ملک میں جو وفاقی ایک اس کا اکائیوں کا ایک وفاق ہے, 4-5 اس کے یونٹس ہیں, صوبے ہیں, اور ساتھ میں یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ جن کو ابھی تک ہم کہیں گے اس کے ذریعے ایک نظام کے ذریعے چلایا جاتا ہے. تو اس جیسے ملک کے اندر ریجنل پارٹیز کا ہونا ایک اچھی بات ہے. یہاں پہ جس طرح کے گراؤنڈ کے اوپر مسائل ہیں نا, دیکھیں جو پاور کی سینٹرلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں چلتی رہے گی اور چلتی رہتی ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ریجنل پارٹیز اگر ہوں گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتی ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے گیپ کو برج کر سکتی ہیں, جو ریجن کے مسائل ہیں ان کو نیشنل مین اسٹریم کے ساتھ. ایک پاکستان کا جو دیکھیں جتنی بھی یہ گریونسز ہیں نا صوبوں کی, ان کے لیے ایک اچھا ہے کہ اگر نیشنلسٹ اور ریجنل پارٹیز ہوں جو مین اسٹریم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور جو اپنے لوگوں کے مسائل کو وہاں پہ اس فورم کے اوپر اٹھا سکیں, اور ایک ایسی پارٹی ہو جو سینٹر میں بیٹھی ہو, جو ڈیولوشن پہ یقین رکھتی ہو, جو سینٹر کو لیڈ کرتی, سینٹر میں لیڈ کرتی ہو ملک کو, جو پاور جو ہے ڈیولپ کرتی ہو, پاور کی ڈی سینٹرلائزیشن پہ یقین رکھتی ہو. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. زگم صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جیسے خطے کے لیے اپنی ریجنل پارٹی ہونے کی نسبت مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں زیادہ شمولیت ہونا, ریپرزنٹیشن ہونا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں پالیٹکس اگر پرنسپلس کی بنیاد پہ ہے نا, اگر نظریات کی بنیاد پہ ہے, اگر if a party is standing on some concrete پولیٹیکل بلیفس جس میں ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو, ڈیولیوشن ہو, اکائیوں کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی بات ہو, سارے جو برجز ہیں ان کو کور کرنے کی بات ہو, تو چاہے پارٹی ریجنل ہو چاہے پارٹی جو ہے وہ مین اسٹریم ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی کھمبا کھڑا کرے گا تو بھی لوگ اس کو ووٹ دیں گے. کیوں؟ لوگ پاگل تھے یا وہ اس طرح کی کوئی اس کے اندر وہ کون سی چیز تھی؟ دا پوائنٹ واز کہ لوگ ایک نظریے سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اس کے تھرو بہتر ہو رہی. آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر بھی کل کو کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی جس طرح کا بھی سسٹم آ جائے, پیپل ول اونلی اسٹینڈ وین دے سی, لوگ جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ بھئی ان کی ایسپریشنز, ان کے مسئلے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو اگر کوئی پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ وہ وفاقی پارٹی ہے یا کوئی ریجنل پارٹی ہے. اور بائی دا وے لیٹ می جسٹ کوئکلی ایڈ ٹو دس کہ پاکستان کا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ سینٹرلائزیشن آف پاور رہا ہے, تو اس میں تو ہمیشہ سے ریجنل پارٹیز کو جو ہے وہ بالکل ہی ایک طرح سے نہ صرف وکٹمائز کیا گیا ہے بلکہ کئی پارٹیوں کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں ماضی کے اندر. نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ANP کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو ریجنل جو پارٹیز ہیں ان سے ہمیشہ سے سینٹر کو, پاکستان میں سینٹر کو ایک مسئلہ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو وفاق ہے, جو سینٹر ہے, وہ جب تک اس فیئر کو شیڈ نہیں کرے گا, میرا خیال ہے پاکستان کے جو مسئلے ہیں ان ٹرمز آف ریجنل ایشوز, ان ٹرمز آف دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, یہ مسئلے اسی طرح سے رہیں گے. تو سینٹر کو جو ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ بھئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونا ریجنز کے اندر, پارٹیز کا ایمرج ہونا, پولیٹیکل پروسیس ہونا از سم تھنگ وچ ایڈز ٹو دا اسٹرینتھ آف دا سینٹر اٹ سیلف. بہت شکریہ زگم صاحب, بہت شکریہ فہمیدہ صاحبہ. ناظرین, ایک ایکیڈیمک ڈسکشن تھی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے.